الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں کافی عرصے سے ایک اہم موضوع جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور وہ موضوع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کا موضوع ہے. اور پاکستان ہندوستان میں ختم نبوت کا ایشو جو ہے یہ بہت حساس ہے. یوں تو ختم نبوت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ایشو بن گیا تھا. اصل میں ہر آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے، دنیا میں اس کی حکومت قائم ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں
ایک ہی کی حکومت رہ سکتی ہے، جس طرح تمام کائنات وہ صرف اور صرف اللہ کی حکومت میں چل رہی ہے، اللہ کی خدائی کے اندر ساری کائنات چل رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اگر دو حکمران ہو تو وہاں پہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہاں تک کہ گھر میں بھی یا تو باپ کی حکومت چلے گی یا ماں کی حکومت چلے گی۔ اگر باپ بچے کو ایک حکم دیتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو، اور ماں بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو، تو اب بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں ماں کا حکم مانوں یا باپ کا حکم مانوں۔ تو گھر کا نظام جو ہے وہ بھی ایک باپ کی سرپرستی کے اندر چلتا ہے۔ ایک سے زیادہ خدا اگر ہو، یا دنیا میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس دنیا کا اور کائنات کا نظام بھی نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ آدمی کس کی بات مانے گا؟ اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ سمندر کے اندر کشتیاں ہوں، اگر آپ ایک کشتی کے اندر بیٹھ جائیں گے تو آپ ایک کنارے سے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جائیں گے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن دو کشتیاں ہوں برابر برابر، آپ نے ایک پاؤں رکھا ایک کشتی میں اور دوسرا پاؤں رکھا دوسری کشتی میں، تو آپ کبھی بھی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دنیا میں اپنی حکومت اور اپنی اجارہ داری رکھی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے رہے، تو مختلف مقامات پر اور مختلف علاقوں کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا، اور طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نبی اور پیغمبر آتا تھا تو وہ جاتے وقت اپنے اگلے آنے والے نبی اور پیغمبر کی خوشخبری دیتا تھا کہ اب میرے بعد جو ہے فلاں نبی اور پیغمبر آئیں گے، دیکھو تم ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر جو ہے وہ آنے شروع ہوئے، اور بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور انجیل کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی۔ قرآن کریم اس کو بیان بھی کرتا ہے، 28 سپارے میں ہے، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگ،
انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے آسمانی کتاب جو ہے وہ دی ہو، اور رسول نبی اور پیغمبر ہوتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کہتے ہیں پیغمبر پیغام سے نکلا ہے، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ یہ سب ایک ہی ذات کی مختلف صفات ہیں۔ نبی کے معنی آتے ہیں خبر دینا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بندوں کو خبر دیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب جو ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور وہ پھر بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی معاف کرنے کے اوپر آؤں تو میں بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر دوں، اور پکڑ کرنے کے اوپر آؤں تو پھر بڑے سے بڑے ولی اللہ کو بھی پکڑ دوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ تو نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا۔ نبی کیا خبر دیتا ہے؟ نبی جب دنیا کے اندر آتا ہے تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اس شریعت کے اوپر کس طریقے سے چلنا ہے، اس دین کے اوپر کس طریقے سے چلنا ہے، یہ آپ کو نبی اور پیغمبر بتاتا ہے۔ ورنہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جیسی کوئی مخلوق ہوگا، ہماری طاقت کم ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، ہمارا غصہ اور عذاب جو ہے وہ کم ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ہماری شفقت اور محبت کم ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت محبت اور رحمت زیادہ ہوگی۔ یہی ہم سوچتے ہیں۔ چونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، تو انسان اپنی عقل کے دائرے کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اسی کے دائرے کے اندر رہ کر سوچتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں تو اللہ ایسا ہوگا، میرا کام یہ ہے تو اللہ کا کام یہ ہوگا۔ انسان اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک چرواہا جو ہے صبح سے بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے تھک گیا، اور جب انسان تھک جاتا ہے تو قدرتی طور کے اوپر اس کو غنودگی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک درخت کے کنارے بیٹھ گیا، درخت کے کنارے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں صبح سے بکریاں چرا رہا تھا اور میں اتنا تھک گیا ہوں، آرام کرنے کے لیے اللہ جو ہے وہ صبح سے شام تک ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا تھک جاتا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے یہ کلمات ادا کر کہ اے اللہ میں ذرا سی بکریاں چرانے میں تھک گیا، اے اللہ تو کتنا تھک جاتا ہوگا، تو ساری دنیا کو چلا رہا۔ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ اگر مجھے تیرا پتہ معلوم ہو جائے، دیکھیں ساری چیزیں وہی ہے جو انسان کی عقل میں آتی ہے نا بات، بالکل وہی انسان اپنی عقل لڑاتا ہے اللہ کے معاملے میں۔ ایک طرف سوچ رہا ہے کہ اللہ بھی تھک جاتا ہو، اللہ میں کوئی تھکنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں تو نہ تھکتا ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے۔ اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے تو کہاں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر ہو، ہمارا گھر جو ہے وہ 400 گز کا ہے تو اللہ میاں کا 4000 گز کا ہو، یہی سوچتے ہیں نا۔
کہنے لگا کہ اے اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرا گھر کہاں ہے، تیرا پتہ معلوم ہو جائے تو میں تجھے دونوں وقت گھی چپڑی ہوئی روٹیاں پہنچائے گا۔ گاؤں میں دیہات میں یہ ہوتا ہے نا، وہ روٹی پہ گھی لگا کے وہ کھاتے ہیں، تو وہی اپنے محبت پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے تو میں گھی لگا کے دونوں ٹائم اے اللہ تیرے پاس جو ہے وہ روٹیاں پہنچائے گا۔ پھر کہتا ہے اے اللہ میں تیرے بالوں میں کنگھیاں کیا کروں، میں تیرے ٹانگیں دباؤں گا، میں تیرے ہاتھ دباؤں گا۔ بڑی محبت سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو کتنا تھک جاتا ہوں۔ یہ سارے کلمات کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی محدود عقل سے اللہ کی لامحدود ذات کا پتہ نہیں لگا سکتا، وہ اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری ٹانگیں دباؤں، میں تیرے ہاتھ دباؤں، تجھے روٹیاں پہنچاؤں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جنگل سے گزر ہوا، دیکھا یہ چرواہا جو ہے یہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے۔ ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس کو کہا کہ چپ ہو جا۔ غصے میں اس کو روک دیا، فرمایا کہ ای کے جاجستی کے کفر است و فشار، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا کفریہ کلمات بک رہا ہے۔ ای کے جاجستی کے کفر است و فشار، کنبے اندر دہانے خود دراز، اپنے منہ میں کپڑا دے لے، روئی ٹھوس لے اور خدا کے لیے کبھی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکال۔ اللہ کو کہیں تیری روٹی کی ضرورت ہے، اللہ کو کہیں تیری سالن کی ضرورت ہے، اللہ کو کہیں تیرے ہاتھ پاؤں دبانے کی ضرورت ہے، اللہ کو کہیں بالوں میں تیل لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو انسان کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کہا اس کو ڈانٹا چرواہے کو، ایک دم وہ کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے جو ہے وہ چپ ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ اللہ کی خدا کی خدائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ یہ جو تھا یہ ڈرتے ڈرتے چپ ہو گیا چرواہا، ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آنے شروع ہو۔ وہ وحی کس کے لیے آ رہی ہے؟ اس چرواہے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ ایک بت پرست تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، ہندو تھا، تو مندر کے اندر روز جاتا تھا، عبادت کرتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، گھر میں بھی جب سو رہا ہے یا صنم یا صنم۔ ایک مرتبہ لیٹے لیٹے رات کو سونے کے لیے لیٹا اور لیٹے لیٹے وہی تسبیح پڑھ رہا یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دم اس کے منہ سے نکلا یا صمد، ہندو کے منہ سے نکلا یا صمد۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے۔ یہ جو تھا ایک دم حیران ہو گیا، ہندو حیران ہو گیا کہ میں ساری عمر جو ہے وہ صنم کو پکارتا رہا، آواز نہیں آئی، ایک دفعہ غلطی سے میرے منہ سے اللہ نکل گیا یا صمد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایسی محبت۔ اب چرواہا جو خاموش ہو گیا تھا اس کے لیے وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، اے موسیٰ ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ تو ہمارے بندوں کو ہم سے ملائے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جو بندہ ہمیں محبت سے یاد کر رہا تھا تو اس کو ہم سے جدا کر دے۔ یہ ہم سے باتیں کر رہا تھا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا، تو نے اس کو ہم سے جدا کر دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینا۔
خبر کیا دینا؟ خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک صورت ہے اور اتنی جامع صورت ہے کہ پورے قرآن کریم کی توحید کا خلاصہ اس صورت کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، احد، اور اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، بھوک سے بے نیاز ہے، پیسے سے بے نیاز ہے، خواہشات سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر، بہت سارے ترجموں میں فرق ہے، جو صحیح ترجمہ ہے اسی لیے میں نے وہ آپ کے سامنے بیان۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یولد نہ اس کا کوئی باپ ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور پھر اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اب برابری جو ہے وہ طاقت میں بھی ہے، ذات کے اندر بھی ہے، ہستی میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے، جمال میں بھی ہے، کمال میں بھی ہے، احسانات میں بھی ہے، ہر چیز کے اندر اس کی بڑائی جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے بارے میں بتائے کہ اللہ کیا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اچھا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہاں ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ رسول جس کو کتاب دی گئی، تو بہت سارے نبی ایسے آتے تھے کہ جن کو کتاب تو نہیں ملی ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کے دین کی اشاعت کرتے تھے، اللہ کی شریعت جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ کتاب نہیں تھی ان کے پاس، اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہوتی تھی اس کو بیان کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلسلہ انبیاء کا تو حضرت آدم سے چل رہا تھا، لیکن جب سلسلہ پہنچا کہاں پر؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا بنی اسرائیل پر، تو توریت آئی، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ تورات کے اندر بھی خوشخبری دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراة مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ اللہ کی قدرت ہے، زبان پر ایسی بات آ گئی، جو ٹاپک لے کر میں چلا تو وہی اس آیت کے اندر آئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت کا، اور میں نے بتایا کہ یہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی حق ہوگا اس کے مقابلے میں باطل ضرور ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی سچ ہوگا وہاں پہ جھوٹ بھی ہوگا، جہاں پر امانت اور دیانت ہوگی وہاں پہ خیانت ہوگی، جہاں خیر ہوگا اس کے مقابلے میں شر بھی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فرض کرے کہ دنیا کے اندر سچ ہی سچ ہوتا، ہر آدمی سچ بولتا، کہیں پہ جھوٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا،
تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کے اندر صرف خیر ہی خیر ہو، شر نہ ہو، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا، آپ کیسے پہچان کرتے کہ خیر ہے؟ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے، آپ کو شر کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح دنیا میں جب سے اللہ تعالیٰ نے حق کو پیدا کیا، بلکہ ابھی حق پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اس کے مقابلے میں باطل آ گئی۔ کیسے؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا۔ ایک تو انسان کی زندگی نہیں ہے، موت کا وجود پہلے ہو گیا۔ موت پہلے وجود میں آئی ہے، زندگی کا وجود بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح حق ابھی آیا نہیں ہے، باطل جو ہے سامنے آ گیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کرتا، اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ چونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گئے ہیں، لہذا میری فطرت کے اندر بلندی ہے، آدم کی فطرت کے اندر پستی ہے۔ اس سے یہ دلیل دی، خیر وہ مردود ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے باطل جو ہے وہ حضرت آدم کے مقابلے میں پہلے آ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ختم نبوت کا ٹاپک آج لے کے ہم چل رہے ہیں، تو وہ اسی لیے لے کے چل رہے ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر جس طرح حق کی تبلیغ ہوتی ہے، حق کی اشاعت ہوتی ہے، اسی طرح باطل جو ہے وہ بھی اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے ایجنڈے کی اشاعت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں قادیانیت کا مسئلہ جو ہے وہ آج کل بہت زوروں کے اوپر ہے، اور اس کا جو بانی ہے اس کا نام احمد ہے۔ اچھا، پہلے جو ہے وہ نام اس کا تھا غلام احمد، پھر اس کے بعد اس نے غلام ہٹا دیا، اور احمد جو ہے ظاہر بات ہے پاک نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ہے محمد۔ محمد کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی، جس ذات کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی حمد و ثنا کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور احمد کا مطلب یہ ہے کہ احمد نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر انتہا کر دی۔ دنیا میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف کسی کی گئی، اور دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی۔ یہ تو یہ جو ہے ہمارے یہاں ایک پاکستان کا صدر بھی تھا، وزیر خارجہ بھی رہا، تو وہ بھی یہ سمجھ لیں آپ، احمد نام تو تھا اس کا غلام محمد، اس کا نام تھا غلام احمد، اس کا نام تھا غلام محمد، لیکن اس کے بھی عقائد یہی تھے۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان جب سے بنا ہے تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ ہمیشہ سے حساس رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کے مقابلے میں لوگ آتے رہے، تو اس نے بھی اس طرح کے عقائد پیش کیے اور اس طرح کی باتیں کی، تو اس پر ہمارے علماء نے نوٹس لیا، اور علماء ہی ظاہر بات ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم ہے تو وہ پکڑ سکتے. تو انہوں نے اس وقت جو تھا غلام محمد اس کو پکڑا اور اس کا نوٹس لیا کہ یہ جو عقائد ہے یہ گمراہ ہے. تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا بھائی یہ ملک جو ہے پاکستان، اس پاکستان میں اسلام کا نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس ملک کے اندر 72-73 فرقے ہو اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ اس کا نام جو تھا وہ غلام محمد تھا، یعنی محمد کا غلام، تو اس پہ ہمارے ایک عالم نے جو ہے بڑا اچھا شعر کہا، فرمایا کہ اس ملک کا آئین دیدی نہ ہوگا، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس ملک کا آئین دینی نہ ہوگا، یہ کیا کہہ رہا ہے غلام محمد، تیرا کام جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا تھا، تو یہ بات کہہ رہا. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پھر 70 کی دہائی کے اندر پھر دوبارہ قادیانیت کا مسئلہ اٹھا، اور اس کے اوپر پھر ہمارے جتنے بھی سرکردہ علماء تھے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا. لیکن اس گروہ اور اس گروپ کے ماننے والے آج تک جو ہے، اچھا 3 چیزیں ہیں جو بس میں اس کی نشانیاں بتاؤں گا. ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں قادیانیت کے، چونکہ مفتی صاحب نے بھی مجھے کہا کہ آج آپ ختم نبوت کے اوپر کچھ باتیں بیان کر دیجیے گا اس حوالے سے، یہ جو ایشو چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اس کے ماننے والے جو ہے وہ اس کو امام مہدی بھی مانتے ہیں، یعنی جس طرح امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امام ہے. اچھا امام کا تصور 2 ہے. ہمارے اور آپ کے نزدیک امام کا تصور یہ ہے کہ جو مصلی کے اوپر نماز پڑھائے اور قوم کی امامت کرے. نماز کی امامت وہی کرتا ہے جو قوم کی امامت کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی امیر المؤمنین تھے، خلفائے راشدین تھے، وہ سب کے سب کیا تھے؟ امام تھے، قوم کے بھی اور مصلی کے بھی. اور جو قوم کا امام ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ جمعہ، عیدین اور قوم کی نمازوں کی امامت کرے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے. لیکن شیعہ اور یہ جو مرزا غلام احمد ہے، ان کے نزدیک جو ہے امام کا تصور ہے وہ دوسرا ہے. وہ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغروض کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ امام جو یہ شیعہ اور یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح امام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور یہ ان کے کہنے کے مطابق یہاں پر اپنا مشن اور اپنی تحریک چلاتے ہیں. یعنی یہ جو امام کا تصور رکھتے ہیں شیعہ اور قادیانی، یہ رکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کے نائب ہیں، اور جس طرح انبیاء جو ہے وہ مبعوث کیے گئے ہیں اسی طرح ان کو جو ہے وہ مبعوث کیا جاتا ہے. تو ایک تو ان کا تصور امام کا ہوتا ہے. دوسرا، پہلے تو یہ غلام احمد تھے، پھر انہوں نے احمد لگایا اور اس کے بعد کہا کہ مہدی احمد، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا. تو لہذا اس کا پرچار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے عقائد جو ہے ہمارے درمیان اصل میں یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، اس کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کافر ہوں، اللہ کو نہیں مانتا. ایک آدمی مشرک ہے، وہ بت پرستی کر رہا ہے اس کا. لیکن جو آدمی مسلمانوں کے بھیس کے اندر آئے اور مسلمانوں کے درمیان رہے اور مسلمانوں کی طرح عبادت کا پرچار کرے، وہ زیادہ خطرناک ہے.
چونکہ جو سیدھا سادہ مسلمان ہے، جس کو علم نہیں ہے، جس کو نالج نہیں ہے، وہ تو ان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا اصل ضرورت اس بات کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بس خلاصہ لب لباب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہم لوگ دنیا میں نے بتایا نا، باطل فرقے اور باطل گروپ جو ہے وہ تو بہت سارے ہیں، وہ حق کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو، اب ہم ہزاروں روپے کی فیس خرچ کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں 30,000 40,000 50,000 روپے فیس دے کے ہم انگلش میڈیم کے اندر اور ایسے اسکولوں کے اندر جہاں واقعی عقائد خراب ہو رہے ہیں بچوں کے، ان کو پیسے دے کر ہم ان اسکول کے اندر تعلیم دلا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ جو ہیں وہ قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر ہم بچوں کو ڈالنے کے لیے۔ تو لہذا ہم اپنے بچوں کی گھر میں بھی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح عقائد بتائیں، ان کو ایسی صحبت میں بٹھائیں کہ جہاں پر ان کو صحیح عقائد سے آشنائی ہو، تاکہ اس کے مقابلے میں جب باطل کے عقائد ان کے سامنے آئے۔ الحمدللہ ہمارا بھی یہی رہا کہ شروع سے ہم نے بزرگ کے ساتھ جو صحبت اٹھائی، تو ہم اب جہاں بھی چلے جائیں، کوئی ہمارے سامنے کوئی باطل آدمی جو ہے وہ آ کے گفتگو کرے، الحمدللہ ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں صحیح عقائد سکھا دیے۔ تو میں صرف یہ بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں، مدرسے میں اور علماء کی صحبت کے اندر اور بڑوں کی صحبت کے اندر آپ بچوں کو ایسی صحبت میں اور ایسے تعلیمی اداروں میں بٹھائیں جہاں ان کو صحیح عقائد پتہ چلے۔ جب ان کو صحیح عقائد پتہ چل جائیں گے تو پھر الحمدللہ وہ خراب عقائد سے اور باطل عقائد سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ قادیانیت کو جو ہے وہ تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہر باطل کا خاتمہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، آپ کی سیرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو ہمارے خون کے اندر اور ہمارے رگ و پے کے اندر پیوست فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا